آج کی کہانی کراچی کے علاقے لیاری میں واقع ایک قبرستان میرا پیر کی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں مردوں کے ساتھ ساتھ زندہ لوگ بھی آباد ہیں۔ سوچئے، جس گھر کی کھڑکی قبرستان میں کھلتی ہو وہاں راتیں کیسی گزرتی ہوں گی۔ وہاں کے رہائشی کہتے ہیں کہ جب زندہ اور مردہ اتنے قریب ہوں تو دیوار کے اس پار کی چیزیں دیوار کے اس پار آ ہی جاتی ہیں۔ میرا نام زاہد ہے۔ ہمارا گھر قبرستان کی دیوار سے جڑا ہوا ہے۔ بچپن میں ہم اسے نارمل سمجھتے تھے، لیکن اب ڈر لگتا ہے۔ ہمارے گھر میں سب سے بڑا مسئلہ غیر مرئی مخلوق کا احساس ہے۔ اکثر دوپہر کے وقت جب گھر میں سناٹا ہوتا ہے تو ہمیں چھت پر یا اوپر والے کوریڈور میں بچوں کے بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے چھوٹے بچے ننگے پاؤں دوڑ رہے ہوں۔ جب ہم اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے بھی نہیں۔ تو وہ کون ہے جو ہمارے گھر میں کھیل رہا ہے؟ اس کے علاوہ اکثر ٹی وی دیکھتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے آنکھوں کے کونے سے کالی پرچھائیاں گزرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ کچن کے دروازے سے کوئی تیزی سے گزرا ہے۔ جب ہم موڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ احساس، وہ یقین کہ وہاں کوئی تھا، وہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ چیزیں اپنی جگہ سے غائب ہو کر ٹنکی پر یا الماری کے اوپر یا کہیں اور ملنا ایک معمول کی بات بن گئی۔ گھر کے اندر تو پھر بھی ہم آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتے ہیں، لیکن گھر کے باہر وہ گلی کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ قبرستان کی پچھلی گلی، جسے ہم کالی گلی بھی کہتے ہیں، وہاں مغرب کے بعد سناٹا ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوسی راشد کے ساتھ وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ رات کو ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ راشد رکا، آواز رک گئی۔ وہ جب دوبارہ چلنا شروع ہوا، وہ آواز پھر سے آنا شروع ہو گئی۔ جب اس نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا، اور جب اس نے مڑ کر دیکھا، ایک عورت قبرستان کی دیوار میں غائب ہو گئی۔ یہ وہی عورت ہے جو قبرستان میں راتوں کو روتی ہے، اور اسے اکثر دیکھا گیا ہے۔ کوئی بھی اس گلی سے گزرتا ہے یا قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو یہ عورت اس کے پیچھے چلتی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، بس جب تک وہ اس کی حدود سے آگے نہیں چلے جاتے وہ ان کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے زیادہ خوفناک وہ منظر ہے جو ہم نئی تدفین والی رات دیکھتے ہیں۔ میرا پیر کے لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی نئی میت قبرستان میں آتی ہے تو وہ پہلی رات گھر والوں کو بہت یاد کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے، ایک بار میرے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ باہر قبرستان میں اس دن ایک تدفین ہوئی تھی۔ رات کے سناٹے میں اچانک گلی کے تمام کتوں نے ایک ساتھ بھونکنا شروع کر دیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ سارے کتے اس نئی قبر کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے، اور پھر میں نے دیکھا اس نئی قبر کے سرہانے ایک دھندلا سا سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انسان نہیں لگ رہا تھا، وہ بس ایک کالا سا وجود تھا جو ہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی زمین کو کھود رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کی اور لائٹ جلا دی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عجیب رواج ہے۔ قبرستان کے گیٹ پر جو پھولوں کی دکان ہے، وہاں ایک بلب ساری رات جلتا رہتا ہے، چاہے آندھی ہو یا طوفان۔
وہ بلب کبھی نہیں بجھتا۔ دکاندار کہتے ہیں کہ یہ روشنی زندہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان سایوں کو روکنے کے لیے۔ ایک بار میں نے ایک دکاندار سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بلب جلا کر کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جس رات ہم یہ بلب جلانا بھول جاتے ہیں یا یہ بجھ جاتا ہے تو اس رات ہمارے خواب میں ایک سرکٹا آتا ہے اور پھر ہمیں مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بلب سالوں سے جلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہی تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کبھی لیاری جائیں تو اس روشنی کو ضرور دیکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ وہ جلتی رہے۔ اللہ حافظ۔